السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ اورو سے چند سالار رخصت پر جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر اپنے بال بچوں کو ساتھ لا کر مستقل طور پر سندھ میں آباد ہو جائیں۔ محمد بن قاسم نے زبیدہ کو لکھا کہ وہ بصرہ سے سندھ آنے والی خواتین کے ساتھ چلی آئے، اور بصرہ کے حاکم کو یہ بھی لکھا کہ اسے باقی عورتوں کے ساتھ سپاہیوں کی حفاظت میں اورو تک پہنچانے کا انتظام کرے۔ اس کے بعد وہ چند دن راجپوتانہ اور پنجاب کی تسخیر کے لیے نقشے بنانے میں مصروف رہا۔ چند دن کے غور و خوض کے بعد اس نے پنجاب سے پہلے راجپوتانہ کو مسخر کرنا ضروری خیال کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ زبیدہ کی آمد تک راجپوتانہ کی مہم سے فارغ ہو جائے اور اس کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنا کر پنجاب کا رخ کرے۔ چنانچہ اس نے بصرہ جانے والے سپاہیوں کے رخصت ہونے کے 7 دن بعد ایک شام شہر کے باہر فوجی مستقر میں اپنی فوج کے سامنے مختصر سی تقریر کرنے کے بعد انہیں یہ حکم دیا کہ وہ علی صبح کوچ کے لیے تیار رہیں۔ لیکن ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق محمد بن قاسم کا آفتاب اقبال عین دوپہر کے وقت غروب ہو رہا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد جب اورو کے باشندے پڑاؤ میں جمع ہو کر محمد بن قاسم کو الوداع کہہ رہے تھے اور عورتیں آگے بڑھ بڑھ کر سپاہیوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈال رہی تھیں، اچانک ایک طرف سے اڑتی ہوئی گرد دکھائی دی اور آن کی آن میں 50 مسلح عرب نمودار ہوئے۔ محمد بن قاسم کے وہ سالار بھی تھے جو ایک ہفتہ پہلے بصرہ کے لیے رخصت پر روانہ ہو رہے تھے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، یہ امیر المومنین سلمان بن عبد الملک کا مکتوب ہے۔ محمد بن قاسم نے چونک کر کہا، امیر المومنین سلیمان؟ اس نے جواب دیا، ہاں، خلیفہ ولید وفات پا چکے ہیں۔ محمد بن قاسم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر گردن جھکا کر سوچنے کے بعد قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے سلمان سے یہی توقع تھی۔ یزید بن ابو کبشہ کون ہے؟ ایک ادیڑ عمر آدمی نے آگے گھوڑا کیا، میں ہوں۔ محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر یزید بن ابو کبشہ سے مصافحہ کیا اور کہا کہ آپ کو اس فوج کی قیادت مبارک ہو، میں امیر المومنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں۔ یزید بن ابو کبشہ محمد بن قاسم کی مغموم مسکراہٹ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے پڑاؤ میں ان بے شمار سپاہیوں کی طرف دیکھا جو کوچ کے لیے امیر عساکر کے حکم کے منتظر تھے، پھر ان سالاروں کی طرف دیکھا جو ولید کی موت اور سلمان کی مصر نشینی کی خبر سن کر محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ یزید بن ابو کبشہ نے محسوس کیا کہ وہ خود 1,00,000 جام بازوں کے قائد کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑا ہے۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ کہ میں امیر المومنین کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے اس کے کندھوں پر زمین آسمان کا بوجھ لاد دیا ہے۔ محمد بن قاسم کی طرف اس کی نگاہیں کئی بار الفاظ اٹھ کر جھکیں اور جھک کر اٹھیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ کئی بار الفاظ اس کی زبان تک آ کر رک گئے۔ بالآخر اس نے کہا، میرے دوست، قدرت نے یہ خفت میرے حصے میں لکھی تھی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ فقط ایلچی ہیں۔ خالد، انہیں محل میں لے چلو، اور زبیر، تم تمام سپاہیوں کو حکم دو کہ ہم نے آج کوچ کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ بھیم سنگھ نے آگے بڑھ کر کہا، اگر اس خط میں کوئی راز کی بات نہ ہو تو ہم سب یہ جاننے کے لیے بے قرار ہیں کہ دربار خلافت سے آپ کو کیا حکم ملا۔ محمد بن قاسم نے خط محمد بن ہارون کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کو پڑھ کر سنا دیں گے۔
شام کے وقت اورو کے ہر گلی کوچے میں کہرام مچا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کے خاندان کے ساتھ سلیمان کی پرانی دشمنی کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ ہر گھر میں سندھ کے نئے گورنر کی آمد اور محمد بن قاسم کی روانگی کا ذکر ہو رہا تھا۔ شہر کے ہزاروں مرد، عورتیں اور بچے شاہی محل کے گرد جمع ہو کر شور مچا رہے تھے۔ نماز مغرب کے بعد محمد بن قاسم کی فوج کے تمام عہدیدار محل کے ایک وسیع کمرے میں جمع ہوئے۔ محمد بن قاسم کو اس کی مرضی کے خلاف اس اجتماع میں شریک ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اس نے ایک مختصر سی تقریر میں کہا، میں صبح دمشق روانہ ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے تیار۔ سپاہی کا سب سے پہلا فرض اطاعت امیر ہے۔ آپ اس حادثے سے پریشان نہ ہوں اور اپنے نئے حاکم کے ساتھ پورا تعاون کریں۔ امیر المومنین سلیمان غالباً یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں اطاعت امیر کا جذبہ ہے یا نہیں۔ دمشق سے روانگی کے وقت وہ مجھ سے بدظن ہو گئے تھے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ان پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہ تھا۔ اب وہ امیر المومنین ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کے مزاج میں تبدیلی آ چکی ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ مجھے ہندوستان میں اپنا ادھورا کام پورا کرنے کے لیے بھیج دیں، لیکن اگر میں ان کی غلط فہمی دور نہ کر سکا اور مجھے دوبارہ یہاں آنے کا موقع نہ دیا گیا تو بھی یزید بن ابو کبشہ کی اطاعت تمہارا فرض ہے۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ جو حکم دیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن سندھ کے تمام سرداروں کی رائے یہ ہے کہ آپ اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں جب تک کہ آپ کو خلیفہ کی نیک نیتی کا یقین نہ ہو جائے۔ میں زبیر سے دمشق کے واقعات سن چکا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ ہم آپ کو سلیمان کی رعیت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے دلوں کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو بیڑیاں پہنائی جائیں۔ آپ کے عرب ساتھیوں کے دلوں میں دربار خلافت کا احترام ہو تو ہو، لیکن ہم ایسے خلیفہ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں جو سندھ کو اس کے محسن اعظم سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ ہم زندگی اور موت میں آپ کا ساتھ دینے کا عہد کر چکے ہیں اور یہ عہد ٹوٹنے والا نہیں۔ آپ سندھ میں رہیں، سندھ کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے عرب ساتھی اگر آپ کا ساتھ چھوڑ بھی دیں تو بھی ہماری 1,00,000 تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ سندھ کا ہر بچہ اور بوڑھا خطرے کے وقت آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ بھگوان کے لیے آپ نہ جائیں، اور کم از کم اس وقت تک نہ جائیں جب تک ہمیں یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ اگر میرے الفاظ آپ پر اثر نہیں کرتے تو آپ اس محل کے نیچے جھانک کر دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ وہ ہزاروں یتیم جو آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، وہ ہزاروں بوڑھے جو آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اور وہ بیوائیں جو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں، آپ پر کوئی حق رکھتے ہیں یا نہیں۔ اختتام پر بھیم سنگھ کی آواز برا گئی۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زبیر نے کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلیمان آپ کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرے گا۔ آپ یہیں ٹھہریں اور مجھے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ میری جان اس قدر قیمتی نہیں، لیکن سندھ اور عالم اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں اپنے ہر سپاہی کی جان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں، اور بھیم سنگھ، تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، لیکن تم میری ذات کو میرے مقصد سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ دربار خلافت میں میری بغاوت دراصل اس عظیم و شان مقصد سے بغاوت ہوگی جس کے لیے گزشتہ 1 صدی میں لاکھوں سرفروش اپنا خون بہا چکے ہیں۔ یہ 1,00,000 انسان تمام ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کافی ہیں،
اور میری جان اس قدر اہم نہیں کہ میں سندھ کی 1,00,000 تلواروں کو عالم اسلام کی 1,00,000 تلواروں سے ٹکرانے کی اجازت دے دوں۔ ایسی بغاوت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین شکست کے مترادف ہوگی۔ کیا میں یہ گوارہ کر سکتا ہوں کہ اس وقت ترکستان اور اندلس میں ہماری جو افواج مصروف جہاد ہیں وہ صرف اس لیے واپس بلا لی جائیں کہ سندھ کے سپہ سالار نے اپنی جان کے خوف سے عالم اسلام کے خلاف بغاوت کر دی؟ اگر یہ سوال میری اور سلیمان کی ذات تک محدود ہوتا تو شاید میں اس کے لیے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا، لیکن میں اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہوں جو سلیمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکی ہے۔ اگر میری موت مسلمانوں کو اتنے بڑے انتشار سے بچا سکے تو اسے میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ تم یہ کہہ چکے ہو کہ تم میرے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں تم سے قربانی طلب کرنے کا حقدار نہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ سندھ سے رخصت کے وقت میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو اور میں اپنے دل میں یہ اطمینان لے کر جاؤں کہ سندھ میں میرا کوئی کام ادھورا نہ تھا، تو تم جو دین عملاً قبول کر چکے ہو اس کا زبان سے بھی اعلان کر دو۔ میری یہ دعوت اپنے ان تمام احباب کے لیے ہے جو اس جگہ موجود ہیں۔ تم جیسے لوگوں کو قبول اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محمد بن قاسم کا محتاج نہ ہوگا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آج میری حالت اس مسافر کی سی ہے جو ایک لمبے سفر کے بعد منزل پر قدم رکھتے ہی سو جانا چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری ذات سے متاثر ہو کر فوراً کوئی فیصلہ کر لیں، لیکن اگر آپ دل سے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کر چکے ہیں تو مجھے آپ کا اعلان سن کر روحانی مسرت ہوگی۔ بھیم سنگھ نے بلند آواز میں کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہا، میں اگر اسلام کی خوبیوں کی معترف نہ بھی ہوتا میں آپ کی دعوت پر انکار نہ کرتا۔ میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم نے اٹھ کر بھیم سنگھ کو سینے سے لگا لیا اور کہا، مسلمانوں میں تمہیں مجھ جیسے ہزاروں انسان ملیں گے۔ 8 اور سرداروں نے بھیم سنگھ کی تقلید کی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جب یہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو محل کے ایک اور کمرے سے اورو کے بڑے پروہت کی قیادت میں معززین شہر کا ایک وفد یزید بن ابو کبشہ سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اس وفد کے ارکان مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ یزید کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ یزید ان کے دیوتا کی جان بچانے کا وعدہ کر چکا تھا اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے سندھ کے آفتاب کے گرد جمع ہونے والے بادل چھٹ چکے ہیں۔ پروہت اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکلے تو بے شمار لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہزاروں سوالات کے جواب میں پروہت نے فقط یہ کہا کہ تم اپنے اپنے گھر جاؤ، سندھ کے مقدر کے ستارے کی نحوست ٹل چکی ہے، تمہارا دیوتا تمہیں مل جائے گا۔